پچھلی اقساط میں ہم یزید کی حکومت اور اس کی موت اور اس کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کی چند روزہ حکومت اور اس کی موت کا بھی ذکر کر چکے ہیں۔ معاویہ بن یزید نے اپنی جانشینی کے لیے کسی کا انتخاب نہیں کیا اور اس کی موت کے بعد بنو امیہ اور بنو کلب جو کہ حلیف تھے ان میں باہمی اختلاف پیدا ہو گیا۔ مدینہ میں عبداللہ بن زبیر کی خلافت قائم ہو جانے کے بعد مروان بن حکم نے ما اہل و عیال اور بنو امیہ دمشق کا رخ کیا اور وہاں سے تمام بنو امیہ اور ہوا خواہان بنو امیہ مقام جابیہ پہنچے۔ وہاں لوگ یزید کے دوسرے بیٹے خالد بن یزید کو خلیفہ منتخب کرنے پر مائل تھے، مگر مروان نے در پردہ لوگوں کو اپنی حکومت کی ترغیب دینی شروع کی اور روح بن زنبہ نے مروان کے حسب منشا آمادہ ہو کر ایک روز مجمع عام میں کھڑے ہو کر اپنی رائے کا اس طرح اظہار کیا: خالد بن یزید ابھی نو عمر ہے اور ہم کو ایک تجربہ کار اور ہوشیار خلیفہ کی ضرورت ہے، لہٰذا مروان بن حکم سے بہتر کوئی دوسرا شخص موجود نہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے سے لے کر ابھی تک برابر حکومت و خلافت کے کاموں کا تجربہ رکھتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم مروان بن حکم کو خلیفہ منتخب کر لیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مروان کے بعد خالد بن یزید خلیفہ بنایا جائے اور خالد بن یزید کے بعد عمرو بن سعید کو خلافت سپرد کی جائے۔ غرض انتخاب خلیفہ کا مسئلہ 40 روز تک مقام جابیہ میں زیر بحث رہا۔ بالآخر روح بن زنبہ کے مذکورہ تجویز عبید اللہ ابن زیاد کی تائید اور کوشش سے منظور ہوئی اور 3 ذی القعدہ 64 ہجری کو مقام جابیہ میں مروان کے ہاتھ پر بنو امیہ، بنو کلب، غسان اور طے وغیرہ نے بیعت کی۔ اس کے بعد مروان بن حکم اپنی جمعیت کو لے کر مرج راحت کی طرف بڑھا اور ضحاک بن قیس کے مقابل جا کر خیمہ زن ہوا۔ مروان کے پاس کل 13,000 جنگجو تھے اور ادھر روح کے پاس اس سے چوگنی جمعیت فراہم ہو چکی تھی۔ طرفین نے اپنے میمنہ اور میسرہ کو درست کر کے لڑائی کا سلسلہ شروع کیا۔ 20 روز تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا مگر کوئی فیصلہ کن جنگ نہ ہوئی۔ آخر عبید اللہ بن زیاد نے مروان بن حکم کو اپنی فوج کی قلت کی طرف توجہ دلا کر مشورہ دیا کہ دشمنوں پر شب خون مارنا چاہیے۔ چونکہ 20 روز سے طرفین برابر صف آراہ ہیں اور کسی نے کسی پر شب خون مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لہٰذا ضحاک اور اس کی فوج بے فکر تھی اور اس پر مستعاض یہ کہ مروان نے دن میں ضحاک کے پاس صلح کا پیغام بھیج کر استدعا کی کہ لڑنے کو بند کیا جائے اور صلح کی شرائط کے طے ہونے تک کوئی کسی پر حملہ آور نہ ہو۔ اس قرارداد کے موافق لڑائی بند ہو گئی۔ غروب آفتاب کے بعد جب رات شروع ہوئی تو ابن زیاد کی تجویز کے موافق یہاں شب خون مارنے کی تیاریاں ہونے لگیں اور وہاں بالکل فارغ اور مطمئن ہو کر ضحاک اور اس کی فوج مصروف خواب ہو گئی۔ ادھر رات کے وقت انہوں نے حملہ کئی جانب سے شروع کیا۔ اس اچانک حملے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ضحاک بن قیس کے 80 سردار اور بنو سلیم کے 600 آدمی مقتول ہوئے اور ضحاک بن قیس بھی کام آیا اور بقیت السیف جس طرف کو منہ اٹھا بھاگ نکلے۔ یہ لڑائی در حقیقت بنو کلب اور بنو قیس کی لڑائی تھی۔ ان دونوں قبیلوں میں عہد جاہلیت ہی سے رقابت چلی آ رہی تھی۔ اسلام نے اس رقابت کو بلا دیا اور امیر معاویہ نے ان دونوں قبیلوں سے بڑی قابلیت کے ساتھ کام لیا اور ان کی آپس کی رقابتوں کو دبائے رکھا۔ یزید کی شادی بھی انہوں نے بنی کلب میں اس لیے کی تھی کہ ایک زبردست قبیلے کی حمایت ان کو حاصل رہے۔ بنو قیس کی تعداد بنو کلب سے بھی زیادہ تھی اور ان کی مدارت اور دل جوئی کا بھی خاص طور پر لحاظ رکھا جاتا تھا۔ یہی دونوں قبیلے ملک شام کی سب سے بڑی طاقتیں سمجھے جاتے تھے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم کی وفات کے بعد بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دیرینہ رقابت پھر تازہ ہو گئی، اسی طرح امیر معاویہ کی وفات کے بعد بنو قیس اور بنو کلب کی فراموش شدہ رقابت از سر نو بیدار ہو گئی اور جنگ مرہت نے اس رقابت کو تادیر اور ہمیشہ رہنے والی عداوت اور دشمنی کی شکل میں تبدیل کر کے مقاصد اسلامی کو عالم اسلام میں سخت نقصان پہنچایا۔ جس زمانے میں معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد دمشق میں انتخاب خلیفہ کے متعلق اختلاف آراء اور بنو کلب اور بنو قیس کے درمیان رقابتیں آشکار ہونے لگی تھیں تو مروان بن حکم نے یہ دیکھ کر عراق و مصر اور شام کا بڑا حصہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر چکا ہے، ارادہ کیا کہ دمشق سے روانہ ہو کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کر لے اور خلافت تسلیم کرنے میں دیر نہ لگائے۔ چنانچہ جامع مسجد میں جب لوگوں کے اندر فساد برپا ہوا تو مروان بن حکم بن امیہ کی خلافت سے بنو امیہ کی خلافت سے قطعاً مایوس ہو کر مکہ کے سفر کا سامان درست کر چکا تھا کہ اتنے میں عبید اللہ بن زیاد دمشق میں وارد ہوا اور مروان بن حکم کے ارادے سے واقف ہو کر اس نے مروان کو بااصرار روانگی سے باز رکھا اور اس کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ مروان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اس کی تدبیر سے مرج راحت میں ضحاک بن قیس قتل اور بنو قیس کو شکست ہوئی۔
مرج راحت کی فتح کے بعد مروان دمشق آیا اور یزید بن معاویہ کے محل میں فروکش ہوا۔ یہاں آتے ہی اس نے ابن زیاد کے مشورے کے موافق سب سے پیشتر خالد بن یزید کی ماں سے نکاح کیا، اور تاکہ بنو کلب کی حمایت حاصل رہے اور آئندہ خالد ابن یزید کی ولی عہدی کے اندیشے سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اس کے بعد اس نے فلسطین و مصر کی جانب کوچ کیا اور سن 65 ہجری کے ابتدائی ایام میں عبداللہ بن زبیر کے تمام ہوا خواہوں کو شکست دے کر قاتل یا ملک سے خارج کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر سے اس معاملے میں بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے ملک شام کے ان واقعات اور حالات سے جو ان کے موافق پیدا ہو چکے تھے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور عین وقت پر اپنے ہوا خواہوں کو کوئی امداد روانہ نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو شام کے ملک پر حملہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن اس وقت جب کہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا اور ان کی طرفداروں کی ہمتیں شام میں پست ہو چکی تھیں۔ پچھلی اقساط میں بیان کیا جا چکا ہے کہ رمضان 64 ہجری میں عبداللہ بن یزید انصاری عبداللہ بن زبیر کی طرف سے کوفہ کا حاکم مقرر ہو کر آیا، اور انہی ایام میں مختار بن ابو عبیدہ بھی کوفہ میں آیا۔ مختار نے کوفہ میں آ کر لوگوں کو خون حسین کا معاوضہ لینے کے لیے ابھارنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم تو پہلے ہی اس کام کے لیے سلیمان بن سرد کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لیکن ابھی اس کام کے لیے مناسب موقع نہیں آیا۔ مختار نے کہا کہ سلیمان ایک پست ہمت آدمی ہے، وہ لڑائی سے جی چراتا ہے۔ مجھ ہی کو امام مہدی محمد بن الحنفیہ برادر حسین نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور خون حسین کا معاوضہ ان کے قاتلین سے لو۔ لوگ یہ سن کر مختار کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ یہ خبر جب عبداللہ بن یزید کو پہنچی تو انہوں نے اعلان کیا کہ مختار اور اس کے معاونین اگر خون حسین کا بدلہ قاتلین حسین سے لینا چاہتے ہیں تو اس کام میں ہم بھی ان کی مدد کو تیار ہیں، لیکن اگر وہ کوئی کارروائی ہمارے خلاف کرنے کا عزم رکھتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ اس اعلان کا اثر یہ ہوا کہ سلیمان بن سرد اور اس کے ہمراہیوں نے اعلانیہ ہتھیار خریدنے شروع کیے اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یکم ماہ ربیع الثانی سن 65 ہجری کو سلیمان بن سرد نے کوفہ سے نکل کر مقام نخلیہ میں قیام کیا اور 17,000 آدمی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ عبداللہ بن یزید گورنر کوفہ نے مخالفت نہیں کی۔ مختار چونکہ الگ اپنی جماعت کو تیار کرنے میں مصروف تھا، حالانکہ مقصد سلیمان بن سرد کا وہی تھا جو مختار ظاہر کرتا تھا، لہٰذا بعض شرفائے کوفہ کی تحریک سے عبداللہ بن یزید نے مختار کو پکڑ کر قید کر دیا۔ سلیمان بن سرد 5 ربیع الثانی کو نخلیہ کو 17,000 کی جمعیت کے ساتھ حدود شام کی طرف روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت عبداللہ بن سعد بن نفیل نے سلیمان سے کہا کہ قریباً تمام قاتلین حسین تو کوفہ میں موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر اور کہاں قاتلین حسین کی تلاش میں جا رہے ہو؟ سلیمان بن سرد نے کہا کہ یہ لوگ تو سپاہی تھے جن کو حکم دینے والا سردار ابن زیاد تھا، لہٰذا اصل قاتل وہی ہے اور سب سے پہلے ہم کو اسی کی گردن مارنی چاہیے۔ اس سے فارغ ہو کر باقی لوگوں کو درست کرنا بہت آسان کام ہے۔ نخلیہ سے روانہ ہو کر یہ لوگ کربلا پہنچے۔ وہاں مقتل حسین اور مدفن حسین پر، جس میں حضرت حسین کی لاش بے سر مدفون تھی، خوب روئے دھوئے اور ایک دن رات قیام کرنے کے بعد روانہ ہوئے۔ کوچ اور مقام کرتے ہوئے عین الوردہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ ان لوگوں کی خبر سن کر عبید اللہ بن زیاد نے، جو موصل میں بحیثیت گورنر موصل مقیم تھا، حسین بن نمیر کو 12,000 فوج دے کر مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ سلیمان بن سرد 21 جمادی الاول سن 65 ہجری کو عین الوردہ کے مقام پر پہنچا تھا۔ 5 روز کے انتظار کے بعد 26 جمادی الاول کو حسین بن نمیر بھی عین الوردہ پہنچ گیا۔ اس روز لڑائی شروع ہوئی۔ شام تک کی لڑائیوں میں شامیوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، لیکن رات نے حائل ہو کر ان کا پردہ رکھ لیا۔ اگلے دن صبح کو 8,000 کا ایک کمکی لشکر شامیوں میں آ ملا جو ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ آج بھی نماز فجر کے وقت سے مغرب تک خوب زور و شور سے لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ رات دونوں لشکروں نے امید و بیم میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی ابن زیاد کا بھیجا ہوا 10,000 کا ایک لشکر شامیوں کی مدد کے لیے آ گیا، اور آج بھی صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی، لیکن سلیمان بن سرد اور تمام بڑے بڑے سردار کوفیوں کے کام آئے۔ بہت ہی تھوڑے آدمی جو تھے باقی رہ گئے۔ بقیات السیف سردار اپنے بچے ہوئے آدمیوں کو لے کر رات کی تاریکی میں وہاں سے چل دیے۔ حسین بن نمیر نے ان کا تعقب نہیں کیا۔ سلیمان بن سرد اور اس کے ہمراہ کو توابین کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی ان لوگوں نے حسین کے ساتھ بے وفائی کر کے ان کو قتل کرانے کا جرم کیا، پھر اس سے تائب ہو کر
تلافی کے درپے ہوئے۔ اسی لیے جنگ عین الوردہ کو جنگ توابین بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ کسی سلطنت کی باقاعدہ فوج نہ تھے، بلکہ بطور خود جمع ہو کر ابن زیاد کے قتل کرنے کو گئے تھے، اور خود بہت ہی سے قتل اور تھوڑے سے بچ کر واپس آئے۔ ادھر مقام عین الوردہ میں گروہ توابین مصروف جنگ تھا، ادھر بصرہ میں خوارج جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے بصرہ کا گورنر عبداللہ بن حرس تھا۔ بصرہ اور بصرہ سے باہر کے خوارج نے مقام دولاب علاقہ احواز میں مجتمع ہو کر خروج کیا۔ عبداللہ بن حرس نے مسلم بن ابیس بن قریظ بن ربیح کو خوارج کی سرکوبی پر مامور کیا۔ مسلم بن ابیس اپنا لشکر لے کر مقام دولاب میں پہنچا۔ خوارج نے نافع بن ارزق کو اپنا سردار اور سپہ سالار بنایا۔ ماہ جمادی الثانی سن 65 ہجری میں نافع بن ارزق اور مسلم بن ابیس کا مقابلہ دولاب میں ہوا۔ مسلم اور نافع دونوں سپہ سالار مارے گئے۔ اہل بصرہ نے مسلم کی جگہ حجاج کو اور خوارج نے نافع کی جگہ عبداللہ بن ماحوز تمیمی کو سردار بنایا۔ دونوں بڑے زور کی لڑائی جاری رہی۔ اہل بصرہ کا امیر مارا گیا، انہوں نے حارثہ بن زید کو امیر بنایا۔ آخر خوارج کو فتح ہوئی اور حارثہ بن زید بقیت السیف لشکر بصرہ کو لیے ہوئے لڑتا بڑتا حواز کی طرف روانہ ہوا۔ خوارج اس میدان میں چیرہ دست ہو کر بصرہ کی طرف چلے۔ خوارج کی اس فتح اور لشکر بصرہ کی تباہی کا حال اہل بصرہ کو معلوم ہوا تو ان کو سخت ملال ہوا۔ فوراً ایک تیز رفتار قاصد یہ خبر لے کر مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچا۔ عبداللہ بن زبیر نے محلب بن ابی صفرہ کو امیر خراسان اور عبداللہ بن حرس کو بصرہ کی گورنری سے معزول کر کے حرس بن ربیعہ کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ جب حرس بن ربیعہ نے بصرہ کی امارت کا کام سنبھالا اور محلب بن ابی صفرہ یکے بعد دیگرے نے خراسان کی طرف جانے کا عزم کیا تو خوارج کا لشکر اور بغاوت کا سیلاب بصرہ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ حرس بن ربیح نے احنف بن قیس کو خوارج کی روک تھام اور مقابلے کے لیے فوج کا سپہ سالار بنایا۔ احنف نے کہا کہ اس کام کے لیے محلب بن ابی صفرہ سب سے بہتر شخص ہے۔ محلب نے کہا کہ میں خراسان کی حکومت پر مامور ہو کر جاؤں گا، لیکن اس خدمت کی انجام دہی سے بھی مجھ کو انکار نہیں، بشرطیہ کہ بیت المال سے ضروریات جنگ کے لیے مجھ کو کافی روپیہ اور سامان دیا جائے، اور جو علاقہ خوارج سے چھینوں وہ میری جاگیر قرار دی جائے۔ حرس بن ربیح نے اس شرط کو منظور کر لیا اور محلب بن ابی صفرہ نے 12,000 انتخابی جنگجو ہمراہ لے کر خوارج کے مقابلے کو روانہ ہوا۔ خوارج نے خوب جم کر اور جی توڑ کر مقابلہ کیا۔ کئی مرتبہ خوارج نے اہل بصرہ کے منہ پھیر دیے، لیکن محلب کی ذاتی بہادری اور تجربہ کاری نے اہل بصرہ کو سنبھال لیا۔ خوارج کو بھی شکستیں ہوئیں، مگر وہ اپنے آپ کو سنبھال کر مقابلے پر مستعد ہو گئے۔ بالآخر کئی لڑائیوں کے بعد خوارج پسپا ہو کر کرمان اور اصفہان کی طرف چلے گئے۔ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ مروان بن حکم کی امارت و خلافت سے پہلے کنسرین کی حکومت ظفر بن حارث کے ہاتھ میں تھی۔ مروان کی کامیابی کے بعد ظفر بن حارث حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس گیا اور مصر پر مروان کے قابض ہونے کی خبر سنائی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو کرکیسیہ کا عامل بنا کر بھیج دیا، جو کہ شام و عراق کے درمیان سرحدی ضلع ہے۔ مروان نے جنگ عین الوردہ کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو مامور کیا کہ ظفر بن حارث کو کرکیسیہ سے بے دخل کر دے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کرکیس کا محاصرہ کیا اور ظفر بن حارث نے پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ مدافعت کی۔ اس محاصرے پر اور مدافعت نے اس وقت طول کھینچا جب عبید اللہ بن زیاد نے مروان کے مرنے کی خبر سن کر اور محاصرے سے مایوس ہو کر دمشق کی طرف واپس ہوا۔ عبید اللہ بن زیاد کو کرکیسیہ کے محاصرے کا حکم دے کر مروان بن حکم نے اپنے بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز کی ولی عہدی کے لیے اس طرح کوششیں شروع کی کہ لوگوں میں اس بات کو شہرت دلائی کہ عمرو بن سعید بن الاس کہتا ہے کہ مروان کے بعد خالد بن یزید کو ہرگز تخت نشین نہ ہونے دوں گا، بلکہ اپنی خلافت کے لیے لوگوں سے بیعت لوں گا۔ اس کے مشہور ہونے سے لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ مروان نے اس موقع کو مناسب دیکھ کر حسان بن مالک کلبی کو، جو کہ خالد بن یزید کا سب سے بڑا طرفدار تھا، لالچ اور فریب دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہی یہ تحریک پیش کرے کہ مروان کے بعد عبد الملک بن مروان اور اس کے بعد عبد العزیز بن مروان خلیفہ بنائے جائیں گے۔ چنانچہ حسان بن مالک نے جامع دمشق میں مجتمع عام کے روبرو کھڑے ہو کر کہا کہ ہم سن رہے ہیں کہ لوگ امیر المومنین مروان کے بعد خلافت کے معاملے میں ضرور جھگڑا کریں گے، لہٰذا میں اس خطرے سے محفوظ رہنے کی ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ امیر المومنین اور کافہ مسلمین اس کو پسند فرمائیں گے۔ وہ تجویز یہ ہے کہ امیر المومنین اپنے بعد اپنے بیٹے عبد الملک کو اور اس کے بعد عبد العزیز کو خلافت کے لیے نامزد فرما دے اور لوگوں سے اس امر کے لیے بیعت لے لے۔ یہ بات سن کر کسی کو بھی مخالفت کی جرت نہ ہوئی، سب نے اظہار پسندیدگی کیا اور اس وقت عبد الملک و عبد العزیز کی ولی عہدی کے لیے لوگوں نے بیعت کر لی۔
یہ بیعت چونکہ خالد بن یزید کے خلاف تھی اور خالد بن یزید کے طرفداروں کو مروان نے پہلے ہی اپنی طرف مائل کر لیا تھا، لہٰذا خالد بن یزید کو سخت صدمہ ہوا اور کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد مروان نے خالد بن یزید کے اثر اور قبولیت کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری رکھیں اور اس کی تذلیل اور تخفیف کے در پہ رہا۔ پھر اس پر بھی صبر نہ کر کے اس کے قتل کی تدبیریں کرنے لگا۔ خالد نے اپنی ماں یعنی مروان کی بیوی سے شکایت کی کہ مروان میرے قتل پر آمادہ ہے۔ خالد نے کہا کہ تم بالکل خاموش رہو، میں مروان سے پہلے ہی انتقام لے لوں گی۔ چنانچہ اس نے اپنی 4-5 باندیوں کو آمادہ کیا، رات کو محل سرائے میں آ کر لیٹ گیا۔ خالد کے حکم کے موافق عورتوں نے مروان کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر کہ اس کی آواز بھی نہ نکل سکے بے قابو کر کے گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ یہ واقعہ 3 رمضان المبارک 65 ہجری کو واقعہ ہوا۔ اس روز دمشق میں عبد الملک کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت خلافت کی اور عبد الملک نے مروان کے قصاص میں خالد کو قتل کیا۔ مروان بن حکم کی عمر 63 سال تھی اور اس نے 9.5 مہینے حکومت کی۔